الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، قابل مبارکباد ہیں آج کے اس اجلاس کو منعقد کرنے والے ہمارے وہ بھائی جنہوں نے نکاح کے اس موقع پر، شادی کے اس موقع پر، جبکہ عام طور سے لوگ دین کی بات تو بہت دور کی بات ہے، دین سے شادی کو بالکل الگ رکھتے ہیں۔ شادی کا مطلب ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے الگ ایک چیز ہے، دین سے آزاد ہیں ہم شادی کے موقع پر۔ ابھی میں لکھنؤ اسٹیشن سے آپ کے اس علاقے تک آیا ہوں، راستے میں بہت ساری شادیاں دیکھتے ہوئے آیا ہوں۔ فرق کرنا مشکل ہے آج، کون سی شادی مسلمان کی ہے، کون سی شادی ہندو کی ہے۔ گاجا باجا، عورتوں کی بے پردگی، بارات کا سسٹم، جہیز کا سسٹم، وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے شادی کے اس موقع پر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور مجھے معلوم نہیں مجھ سے پہلے کون سے علماء کے بیانات ہوئے تھے۔ میں جب آیا ہوں فوراً شیخ شہاب الدین مدنی صاحب کا خطاب آپ سن رہے تھے۔
میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں اب تک بیان ہوئی ہیں ان کو آپ نے غور سے سنا ہوگا. کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کروں، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ظاہر ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پیدا کرنے والی ایک ذات ہے. اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے، اس کی مرضی سے پیدا. وہ اگر چاہتا ماں کے پیٹ میں ہی بہت سارے بچے ختم ہو جاتے، ہم ختم ہو جاتے. اس نے ہمیں پیدا کیا. دنیا میں آنے کے بعد ہم پہلے بچے تھے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر ہم اپنے الگ الگ کاموں میں لگ گئے. کوئی بزنس مین ہو گیا، کوئی نوکری کرنے لگا، کوئی مولانا بن گیا، کوئی حافظ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. لیکن ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی تھا جب دنیا میں کوئی ہمیں جانتا نہیں. تو وہ اللہ جس نے ہمیں وجود بخشا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ بنایا، تو کیا اس اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے ہمیں پیدا کر دیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھائی آج کتبہ پور کے اس علاقے میں اتنی بڑی یہ پنڈال لگا ہوا ہے، اتنی ساری کرسیاں لگی ہیں، یہ اسٹیج لگا ہے، بیکار تو نہیں لگا ہے. مقصد ہے نا اس کا. بے مقصد یہ ہے کہ آج جلسہ ہوگا، پروگرام ہوگا، لکھنؤ سے علماء کرام آئیں گے، بنارس سے ایک مولانا آئیں گے، تقریریں ہوں گی، لوگ دین کی باتیں سنیں گے، تبھی تو اتنا بڑا پروگرام رکھا گیا. بھئی ہم انسان ہیں، ہم بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے. تو ہمیں جو بنانے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بغیر مقصد کے پیدا کیا. ہمارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے کہ تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو، پھر تمہیں موت آئے گی، تمہارے گھر والے تم کو قبر کے اندر دفنا دیں گے، تمہارا کام ختم ہو جائے گا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے نہیں جانا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہے؟ نہیں، تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، تمہارا حساب بھی ہم لیں. تمہیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت ہم نے تم کو پیدا کیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ یوں ہی بیکار چھوڑ دے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اے انسان تو غور کر، تجھے ہم نے کیسے پیدا کیا ہے؟ تو منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، تو پہلے پانی کا ایک قطرہ تھا، تو منی کا ایک قطرہ تھا. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً، پھر تو جمع ہوا خون بن گیا. فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا اور بہترین تجھے شکل و صورت عطا فرمائی، تجھے بہترین چہرہ عطا فرمایا، تجھے بہترین باڈی اور شریر عطا فرمایا. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ اللہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے،
وہ اللہ جس نے تجھ کو دنیا میں آنے کے بعد یا تو لڑکا بنایا یا لڑکی بنایا، یا تو میل بنایا یا تو فیمیل بنایا، کیا وہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے، تمہارا حساب و کتاب لے؟ کیا وہ اللہ اس بات کی چھمتا نہیں رکھتا؟ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہا ہے، بتاؤ جو اللہ تمہیں منی کے قطرے سے چلتا پھرتا انسان بنا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ جانتے ہو ہم لوگ آدھار جب بنواتے ہیں، آدھار تو آدھار میں ایک تو آنکھوں کی ریٹینا جو ہوتی ہے اس کی تصویر لی جاتی ہے، اور ایک ہماری انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس کے نشان بھی آدھار پہ لیے جاتے ہیں۔ کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ عبد الغفار صاحب کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ کسی اور کا فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے آدھار پہ میرا فنگر پرنٹ ہے تو پوری دنیا میں کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کا فنگر پرنٹ میرے فنگر پرنٹ سے میچ کرتا ہو۔ اللہ، یہ اللہ کی قدرت دیکھو۔ انسان سب ہیں، سب کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، پوری باڈی ایک جیسی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی انگلیوں کے پوروں کے نشان الگ الگ۔ دنیا میں کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے میرے بھائی جس سے نکلنے والا ہر پروڈکٹ الگ ہو۔ اللہ کی قدرت کا یہ ایسا کارخانہ ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا کا ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہے، اس سے مختلف ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے جب وہ مر گیا، جب وہ مٹی میں مل گیا، اس کی ہڈیاں مٹی کے اندر گل گئی، سڑ گئی، ختم ہو گئی، ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ عَلَىٰ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَا، ارے ہم تو اس بات کے اوپر بھی قادر ہیں، ہم تو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم انسان کی انگلیوں کے پور بھی اس کو لوٹائیں گے، اس کے فنگر پرنٹ بھی اس کو لوٹائیں گے۔ کل قیامت کے جب ہم انسان کو اٹھائیں گے تو اس کا فنگر پرنٹ بھی وہی ہوگا جو دنیا میں اس کا فنگر پرنٹ تھا، اس کا فنگر پرنٹ بھی الگ نہیں ہوگا، ہم اس کے فنگر پرنٹ کو بھی سیم اٹھائیں گے۔ تو ہمیں حساب دینا ہے میرے بھائی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے؟ وہ ہمارا امتحان لے گا۔ اس دنیا میں ہم امتحان دینے کے لیے آئے۔ کس بات کا امتحان دینے کے لیے آئے؟ قرآن مجید کو 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو بنایا، اس نے زندگی کو بنایا، اس نے دنیا میں تم کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ امتحان دینے کے لیے آئے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیدا تو کرتا ہے اللہ، آکسیجن تو دیتا ہے اللہ، سانسوں کو چلاتا ہے تو اللہ،
دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ اور بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ۔ جب سب کچھ دینے والا وہ ہے تو ہماری پریشانی کسی بابا کی درگاہ پر کیسے جھک سکتی ہے میرے بھائیوں؟ انسان کسی مندر کے آگے، کسی مورتی کے آگے، کسی بت کے آگے ہاتھ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت، جس ادیشیہ کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کے خلاف ہے یہ چیز۔ مقصد یہ ہے اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اپنے بنانے والے کو پہچانیں۔ اور ہمیں اور آپ کو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کم سے کم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دی، ورنہ اسی ہندوستان میں، ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ بنارس میں آپ چلے آئیے، پتھر کی بنی ہوئی ایک شرمگاہ کی شکل ہے، اس کی زیارت کرنے، اس کو دیکھنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں۔ اور پھر ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے آستانے اور درگاہیں اور ایسی جگہیں بنی ہیں جہاں لوگ جا کر کے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے میرے پیارے بھائی۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ نجات پائیں گے، وہی لوگ امن اور شانتی سے رہیں گے، وہی لوگ جہنم سے بچ پائیں گے، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ گھبرا گئے۔ بخاری کے الفاظ ہے، صحابہ گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن کی یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایونا لا یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول، قرآن کی یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی کبھی ظلم نہیں کیا۔ اے اللہ، ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا؟ تھوڑا بہت ظلم تو ہر آدمی سے ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنے نفس کے، کم سے کم اپنے نفس کے اوپر تو ہر آدمی تھوڑا بہت ظلم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ گناہ تو ہر انسان کرتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نجات تو وہی پائیں گے، امن تو وہی پائیں گے جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائیں، ظلم کو مکس نہ کریں، ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صحابہ، تم قرآن کی اس آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پائے۔ اس آیت میں ظلم کا مطلب عام ظلم نہیں ہے، اس آیت میں ظلم کا مطلب ہے شرک کرنا۔ کیا تم لوگوں نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، یعنی زندگی بھر وہ ایمان پر قائم رہے اور مرتے دم تک اپنے ایمان پر قائم رہے، وہی لوگ کل قیامت کے دن امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ رہیں گے اور جہنم سے وہی لوگ بچ پائیں گے۔ ہم غریب ہیں میرے بھائی، ہم مزدور ہیں، ہمارے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے، ہمارے پاس ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو، اربوں کی پراپرٹی ہو، لکھنؤ میں بہترین بنگلہ ہو، ہمارے پاس دنیا میں نام ہو، عزت ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے پالنہار کو نہیں پہچانا، ہم نے یہ پیشانی اللہ کے علاوہ اوروں کے در پہ بھی جھکائی، ہم نے اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلایا، تو کل قیامت کے دن ہم سے زیادہ گھاٹے میں، ہم سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت،
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جن لوگوں نے کفر کیا، جو ایمان نہیں لائے، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جو اللہ کے علاوہ غیر کے در پہ سر جھکاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا مانتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ فرماتا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئیں، زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ لے کر کے چلے آئیں اور یہ کہیں کہ اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے لیکن ہم کو جہنم سے بچا لے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تم سب کچھ لے کر کے آ جاؤ لیکن اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس توحید نہیں ہے، تو تم ہمارے جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے مقصد کے تحت پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں. اور ایک بات بولوں آپ کو، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، عبادت کہتے ہیں حج کرنے کو، عبادت کہتے ہیں دعا کرنے کو. یقیناً نماز عبادت ہے، یقیناً حج عبادت ہے، یقیناً روزہ عبادت ہے، مگر شادی کرنا بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کے تحت کام کرنا اور ان کو حلال رزق کھلانا یہ بھی عبادت ہے میرے بھائی. اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے. اللہ نے ہم کو صرف نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہم کو صرف حج کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو راضی کریں، ہماری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزرے. اور اگر ہماری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے تو یاد رکھو آپ کا شادی کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا بچوں کو پیدا کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، مہما انفقت من نفقت فإنها صدقۃ. حلال طریقے سے، حلال راستے میں تم جو بھی پیسہ خرچ کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں پر تم جو بھی پیسہ خرچ کرتے ہو، اپنی جائز ضرورتوں پر تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا. حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو. اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ کبھی کبھی میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلائیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے. بھئی شوہر ہے، گھر میں کھانا لا کے رکھ دیا، اس نے سامان لا کے رکھ دیا، بیوی نے پکا لیا، بیوی اپنا کھا رہی ہے، شوہر کھا رہا ہے، تو یہ تو عام طریقہ ہے. اور خاص طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میاں بیوی ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں. حتی اللقمۃ التی ترفعها الی فی امرأتک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ہے. حلال طریقے سے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی دکان چلا رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، اس کاروبار سے، اس بزنس سے، اس مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ آپ پال رہے ہیں، اپنی بیوی کو کی ضرورتیں آپ پوری کر رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے میرے بھائیوں کہ آپ دین سے ہٹ کر کے کوئی کام کر رہے ہیں، آپ دین کا ہی کام کر رہے ہیں. بچوں کو پالنا بھی یہ دین کا کام ہے، بیوی کا حق ادا کرنا بھی یہ دین کا کام ہے، گھر میں سودا سلف لانا یہ بھی دین کا کام ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو اور نکل جاؤ اللہ کے راہ میں، گھر چھوڑ دو، بال بچوں کو چھوڑ دو.
میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے صاحب وہ گھر سے نکل گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور گھر میں جوان بیٹیاں ہیں, گھر میں اناج ختم ہو گیا, راشن ختم ہو گیا, جوان بیٹیاں جا کر کے دکان سے راشن لا رہی ہیں, عورتیں بیچاری گھر کی برتن لوگوں کے گھروں میں جا کے صاف کر رہی ہیں, کپڑے سل رہی ہیں, تو گھر چل رہا ہے. اور گھر کا جو مرد ہے جو کمانے والا ہے وہ صاحب بیچارے نکلے ہوئے اللہ کی راہ میں تبلیغ کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ اسلام کی تعلیم. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, تم نے اگر اللہ کے راستے میں کوئی دینار خرچہ کیا, وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مسکین, اور تم نے کسی دینار کے ذریعے کسی غریب کی مدد کر دی, وَدِینَارٌ آتَقْتَ بِهِ رَقَبَةً, اور ایک دینار سے آپ نے کسی غلام کو آزاد کر دیا, وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ, اور ایک دینار آپ نے اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کر دیا. دیکھو 4 دینار کا ذکر کیا اللہ کے رسول. ایک دینار آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا, ایک دینار آپ نے کسی غریب کو دے دیا, ایک دینار سے آپ نے غلام کو آزاد کر دیا, اور ایک دینار آپ نے اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اعظمها اجرا دینار انفقتہ علی اہلک, اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اگر آپ کو ملے گا تو اس دینار پر ملے گا جو دینار آپ نے اپنے بال بچوں کی جائز ضرورت پر خرچ کیا ہے. اپنے بال بچوں کی, اپنے اہل و عیال کی جائز ضرورتوں پر جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. ہم نے یہ سمجھا کہ بھی عبادت کا مطلب ہے کہ بس مسجد کے اندر عبادت ہے اور مسجد کے باہر تو بھائی دنیا داری ہے, شادی بیاہ دنیا داری ہے, کاروبار دنیا داری ہے. بھائیو یہ دنیا داری بھی اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دنیا داری کریں مگر دنیا میں اتنے فدا نہ ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں. جانتے ہو دنیا میں سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے سب سے عقل مند انسان کون تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو خوب پیسہ کما لے, جو خوب پیسہ کمائے, جو نوٹوں کی بارش جس کے اوپر ہو, جس کے پاس بہترین مکان ہو, جس کے پاس دولت کی ریل پہ ہو, وہ سب سے بڑا عقل مند ہے. آئیے قرآن کی نظر میں, اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ذرا ہم قرآن کو کھولتے ہیں. قرآن مجید کا 4 پارہ کھولو, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 اٹھاؤ. اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کائنات کے اندر, اس زمین کے اندر, اس آسمان کے اندر عقل مندوں کے لیے, بدھیمانوں کے لیے, جینیس لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. سوال یہ پیدا ہوا اے اللہ عقل مند کون لوگ ہیں, جینیس کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھ کر کے بھی یاد کرتے ہیں, کھڑے ہو کر کے بھی یاد کرتے ہیں, اور لیٹ کر کے بھی یاد کرتے ہیں. وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ زندگی میں جتنے بھی بزی ہو جائیں, ان کی زندگی کے کسی معمول میں وہ اپنے رب کو نہیں بھولتے, وہ اللہ کو نہیں بھولتے. اور اگر ہم اللہ کے نبی کی دعاؤں پر غور کریں بھائیو, ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر لوگ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں, اہل حدیث لوگ ہیں. ہمیں اللہ کے رسول کی دعائیں یاد ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کی جو دعائیں ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ زندگی کی ہر ایکٹیویٹی میں اللہ کو ہم یاد رکھیں. لیٹرین میں جا رہے ہیں بھائی ہماری ضرورت ہے, ہمارے جسم کی ضرورت ہے, لیکن ہم لیٹرین میں جانے کے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیٹرین سے فارغ ہو کے نکلے, ہم نے کہا غفرانک, اے اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں. وضو کرنے کے لیے بیٹھے, بسم اللہ پڑھا, وضو کر لیا ہم نے, وضو کے بعد کی دعا پڑھی
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. کپڑا پہن رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم لک الحمد انت کسوتنی ورزقتنی من غیر حول منی ولا قوة. سیڑھی چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، سیڑھی سے اتر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، نکلنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، بازار میں جانے کی دعا پڑھ رہے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں، آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھ، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ملنے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی بیوی سے ملنے کے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہمیں اور ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو تو شیطان سے دور رکھنا، شیطان سے. زندگی کا کون سا ایسا مومنٹ ہے میرے بھائی، زندگی کا کون سا ایسا پل ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہم کو کوئی دعا نہ سکھائی ہو؟ یہ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے جینیس بندے، میرے عقل مند بندے تو وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھا کاروبار ہے ان کا، لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن ان کے گھر کے بازو میں، ان کے گھر کے بغل میں مسجد ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز وہ پانچوں ٹائم سن رہے ہیں، لیکن وہ کروڑوں روپیہ کمانے والا جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ 5 ٹائم مسجد میں آ کر کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرے. میرے پیارے بھائیو، تم بہت بڑے بزنس مین ہو، تم بہت بڑے کاروباری ہو اور تمہاری دکان بہت اچھی چل رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز آپ کے اوپر معاف ہے. نماز معاف نہیں ہے. نماز تو جنگ کے میدان میں معاف نہیں. جنگ کے میدان میں بھی اسلام نے نماز کا طریقہ بتایا ہے. پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، سفر میں قصر کر کے نماز پڑھنا ہے، قبلہ کا پتہ نہ چل رہا ہو اندازہ کر کے کسی ایک سمت کو قبلہ سمجھ کر کے نماز پڑھنا ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کا کاروبار اور آپ کی دکان اس کی وجہ سے آپ کی نماز معاف ہو جائے گی؟ اسی لیے اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے عقل مند بندے، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار اور ان کی دکان، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. جتنا بڑا بھی آپ کا کاروبار ہو، نماز سے بڑا آپ کا کاروبار نہیں ہے. نماز کا وقت ہو جائے سارا کاروبار ایک طرف کر دو، ساری دکان ایک طرف کر دو. نہیں، ابھی نماز کا ٹائم ہے، ہمیں پہلے نماز پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا میرے عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو. آپ یہاں جلسہ سننے آئے ہیں، تقریر سننے آئے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے وقت نکالا، آپ قربانی دے رہے ہیں، مگر اصل قربانی تب آپ کو دینی پڑتی ہے جب رات میں 2 بجے آپ سوئے ہیں اور صبح 5:15 بجے فجر کی اذان 5 بجے ہو رہی ہے اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں آ رہی ہیں اور آپ کو اپنا سردی کے موسم میں بستر چھوڑ کر کے مسجد میں آنا ہے. قربانی اس کا نام ہے میرے بھائیوں، اور یہ قربانی جب ہم دیں گے تب ہمارا رب ہم سے راضی. تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اور میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو آسمان و زمین کے اوپر غور کرتے ہیں، جو کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگار تو نے یہ دنیا بیکار نہیں بنائی، تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو شرک سے پاک ہے. جو تیرے ساتھ جو دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، جو تیرے علاوہ
دوسروں کو مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، جو تیرے علاوہ دوسروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اے اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیرے مومن بندے ہیں، کم سے کم تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانا، تو ہم کو جہنم کے عذاب سے دور رکھنا۔ تو زندگی کا مقصد سمجھو میرے بھائی۔ یہ مائک میرے سامنے لگا ہوا ہے، اس مائک کا ایک مقصد ہے، یہ میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اگر مائک یہ کام نہ کرے تو اس مائک کو میں اپنے سامنے نہیں کھڑا کروں گا، اسے کنارے رکھ دوں گا، اور جلسہ ختم ہو جائے گا تو اس کو کسی ردی میں ڈال دیا جائے گا، اسے کباڑ میں ڈال دیا جائے گا کہ بھئی اب یہ کسی کام کا۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ گھڑی اس لیے میرے ہاتھ میں کیونکہ وقت بتا رہی ہے۔ اگر یہ گھڑی وقت بتانا بند کر دے، ٹائم بتانا بند کر دے، تو اس گھڑی کو کوئی پہنے گا نہیں، اور اس گھڑی کو کوئی گھر میں لگائے گا نہیں، وہ گھڑی بیکار بنی جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری اکثریت اپنی زندگی کے مقصد کو بھولی ہوئی۔ ہم نے سمجھا کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ بھائیو اگر کھانا کمانا انجوائے کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے، تو پھر ہمارے بیچ میں اور ایک کافر کے بیچ میں، ہمارے بیچ میں اور ایک مشرک کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتے ہیں تو میرے بھائیو ہم سے بڑا گھاٹے میں اور ہم سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ اٹھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کل قیامت کے دن یہ کافر لوگ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مومن ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی دنیا میں یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، یہ انجوائے کر رہے ہیں، ان کو انجوائے کرنے دیجئے، ان کو کھانے پینے دیجئے۔ اگر یہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اگر یہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان جائیں گے۔ میرے بھائیوں قرآن نے جو باتیں کافروں کے لیے کہی تھی، آج جب ہم غور کرتے ہیں اور اپنی سوسائٹی پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے وہ ساری باتیں تو ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، نوجوان لڑکیوں کا کیا حال ہے، لڑکوں کا کیا حال ہے، سماج کہاں جا رہا ہے؟ بے حیائی اور بے غیرتی کی کون سی ایسی قسم ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں نہیں آ چکی؟ لڑکی اور لڑکیوں کے درمیان غلط تعلقات، دوستی، ملنا جلنا، بدکاری آج ہمارے سماج میں رواج پا رہا ہے۔ کیا یہ ایک مسلمان کی زندگی ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ کیا ہمارے نوجوان کو پتا نہیں ہے، ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پتا نہیں ہے کہ اس جوانی کا بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے ہم نے تجھ کو 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، تو نے زندگی کو کہاں گزارا؟ پہلا سوال پوری زندگی کے بعد۔ یہ مت سمجھو زندگی ہماری اپنی ہے، جیسے چاہے ویسے گزارے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال ہوگا میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال میرے نوجوان بھائیوں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، میری نوجوان بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ خوبصورتی، یہ بدن کی طاقت، یہ انرجی، یہ کچھ کرنے کا جذبہ یہ 20 سے 40 سال تک رہے گا، اس کے بعد تو بال سفید ہونے لگیں گے، اس کے بعد تو بدن پہ جھریاں پڑنے لگیں گی، اس کے بعد آپ کے اندر طاقت نہیں رہے گی۔ یہ جو زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہے، جس میں امنگیں ہوتی ہیں، جس میں جوش ہوتا ہے، جس میں انسان خوبصورت ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس جوانی کا حساب بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا
وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. دوسرا سوال کیا جائے گا میرے بندے ہم نے تجھے جو جوانی کی شکل میں جو نعمت دی تھی, ہم نے تجھے 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو پیریڈ دیا تھا, تو نے اس پیریڈ کو, اس دور کو کہاں گزارا؟ تیری جوانی کہاں گزری؟ اے مسلمان لڑکی, تیری جوانی کہیں ایسا تو نہیں کہ غیروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں گزری, بے حیائی میں گزری, بے غیرتی میں گزری؟ اے نوجوان لڑکے, تیری جوانی کہیں شراب میں تو نہیں گزری, شباب میں تو نہیں گزری, ناجائز جگہوں پر تو نہیں گزری. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. میرے نوجوان بھائیوں, یہ سوال بھی ہم کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا, ہم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ آج کل ہمارے نوجوانوں کے کپڑے دیکھتے ہیں, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. لڑکوں کا کپڑا دیکھیے آپ, جگہ جگہ سے پینٹ ان کی پھٹی ہوئی ہے. سر کے بال دیکھیے, بیچ میں سے گنجا بنا ہوا ہے, دائیں بائیں سے بال نکلا ہوا ہے. فیشن ہے بھائی, فیشن ہے. جب تک فیشن تھا تو پینٹ ٹکنے کے نیچے رکھی جاتی تھی, اب فیشن آ گیا ہے آج کل تھوڑی اونچی والی پینٹ پہننے کی. مولوی لوگ بیچارے تقریر کرتے کرتے تھک گئے کہ کپڑے کو ٹکنے کے اوپر رکھو, یہ دھیان نہیں دیتا تھا. اب فیشن آ گیا تو اب اونچی والی پینٹ چلتے. پہلے داڑھی نہیں رکھنے کا فیشن تھا, اب داڑھی رکھنے کا فیشن ہے. اب داڑھی میں بھی طرح طرح کے ڈیزائن بنا کے لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں. داڑھی سنت سمجھ کے نہیں رکھی جا رہی, داڑھی فیشن سمجھ کے رکھی جا رہی. یہ جوانی کا ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا مقصد ہے. لڑکیوں کا مقصد ہے سجنا ہے, سنورنا ہے, بہترین کپڑے پہننا ہے, بہترین میک اپ کرنا ہے, اور لڑکوں کا مقصد بھی اپنے آپ کو سجانا سنوارنا ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ خوبصورت چہرے جس کو ہم فیس واش سے چمکاتے ہیں, جس پر ہم کریم اور پاؤڈر لگا لگا کے جس کو ہم روشن کرتے ہیں, کیا یہ خوبصورت چہرے جہنم کی تپش کو برداشت کر لیں؟ ہمارے بدن کی جو اسکن ہوتی ہے کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے بھائی. چہرے کی جو کریم ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, باقی پورے بدن کی کریم الگ ہوتی ہے. چہرے کی کریم جو ہے وہ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے, چہرہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. ذرا سوچو کہ جہنم کی آگ میں کیا ہمارا یہ سینسیٹیو چہرہ, ہماری یہ سینسیٹیو اسکن کیا جہنم کی گرمی کو برداشت کر لیں گے بھائی؟ دنیا میں اگر ہم کہیں ہمارے بدن میں کہیں جل جائے, ہمارا کوئی حصہ جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور پھر جلنے کے بعد اس کے بعد جو نشان پڑ جاتا ہے, ایک تو جلنے کی تکلیف, پھر نشان کی تکلیف. کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کا عذاب, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جب اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم میں ڈالے گا, جہنم کی آگ میں اپنے جہنمی بندوں کو جلائے گا, تو ان کو بار بار جلایا جائے گا. ان کو ایک بار نہیں, بار بار جلنے کی تکلیف ہوگی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ان کے چمڑے جب جہنم کی آگ میں جل جائیں گے, جب ان کے چمڑے جھلس جائیں گے, ہم دوسری چمڑی ان کے اوپر چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو پہنچے. دنیا کی آگ میں ہم جلنے کو برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے بھائی؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ. دنیا کی آگ جلتی ہے کوئلہ سے, دنیا کی آگ جلتی ہے پیٹرول سے, دنیا کی آگ جلتی ہے ڈیزل سے. جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ وقودها الناس والحجارہ, وہ انسانوں سے جلے گی, وہ پتھروں سے جلے گی. اس آگ سے میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, ہم اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک وہ نوجوان بھی تھا, مصعب ابن عمیر اس کا نام تھا, مکے کا سب سے فیشنیبل نوجوان تھا, سب سے خوبصورت کپڑا پہنتا تھا, اس کا جوتا باہر سے آتا تھا, اس کا کپڑا باہر سے آتا تھا. جب وہ کپڑا پہن کے اور خوشبو لگا کے مکہ کی گلیوں میں نکلتا تھا تو خوبصورت لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں کہ یہ مکہ کا سب سے ہینڈسم نوجوان ہے. اس نوجوان کا نام تھا مصعب ابن عمیر. لیکن یہی مصعب ابن عمیر جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جب یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, جب اسلام کے اندر آ جاتے ہیں, جب محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, ان کا باپ ان کو گھر سے نکال دیتا ہے, ان کی ماں اپنے دروازے بند کر دیتی ہے, اور صحابہ کہتے ہیں
کہ وہی مصعب ابن عمیر جو مکہ کا سب سے ہینڈسم اور سب سے خوبصورت نوجوان تھا، جب ہم اسے پھٹا پرانا اور پیون لگا کپڑا پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہم ٹھنڈی آنکھیں بھرتے تھے کہ اللہ، یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اور یہی مصعب ابن عمیر ہیں، جب اللہ کے رسول کے اوپر مدینہ کے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے نبی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مدینہ کی مٹی کے اندر بڑی کشش ہے اور مدینہ کی مٹی اسلام کے لیے بڑی اچھی ہے، تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں سے سوچتے ہیں میں کون سے صحابی کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے، اپنا سفیر بنا کر کے، اپنا نمائندہ بنا کر کے میں مدینہ میں بھیجوں تاکہ وہاں جا کر کے وہ اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کی نظر جس صحابی پر جا کے ٹک جاتی ہے وہ صحابی کوئی اور نہیں ہے، وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے حکم سے مدینہ پہنچتے ہیں اور چند مہینوں میں وہ اتنی محنت کرتے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے میں کہ چند مہینوں میں مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کی آواز نہ پہنچ گئی ہو، جہاں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ اسلام کے پہلے مبلغ ہیں اللہ کے رسول کے حکم سے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور جانتے ہو مصعب ابن عمیر تھوڑے لمبے تھے، ان کی ہائٹ زیادہ تھی، خوبصورت بھی تھے اور ہائٹ بھی اچھی تھی۔ جب غزوہ احد میں ان کو کفنایا جانے لگا، غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کو جب کفنایا جانے لگا تو کفن کی چادریں کم تھی، شہید زیادہ تھے، چادریں کم تھی، تو ان کی جو چادر تھی وہ چادر چھوٹی پڑ رہی تھی، ان کی ہائٹ زیادہ تھی۔ سر کو ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ کسی طریقے سے ان کے سر کو ڈھانکا گیا اور ان کے پیر کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر کے ان کو کفنایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ منظر جب یاد کرتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ نوجوان لڑکوں نے، نوجوان لڑکیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، لیکن آج ہمارا نوجوان دین سے بہت دور ہے، قرآن سے بہت دور ہے، اسلام سے بہت دور ہے، نماز سے بہت دور ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو اللہ کا وہ پیغام سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ کھولیے، اللہ نے ہم سے، آپ سے، سب سے ایک پیغام دیا ہے اللہ نے ہم سب کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے بال بچوں کو تم دنیا کی آگ میں ڈالنے کو تم پسند نہیں کرتے۔ تمہارا بچہ اگر ہلکی سی آگ بھی تمہارے بچے کے بدن میں لگ جائے، ہلکی سی کھروچ تمہارے بچے کو لگ جائے، تم بے قرار ہو جاتے ہو، تم بے چین ہو جاتے ہو۔ اے ایمان والو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا جوان بیٹا سگریٹ پھونک رہا ہے، تمہارا جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، تمہاری جوان بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم کیسی محبت کرتے ہو اپنے پریوار سے، تم کیسی محبت کرتے ہو اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار والوں کو، اپنی فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی۔ یاد کرو اللہ کے نبی کا وہ خطبہ جب صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے تھے اور آپ نے اپنی سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اپنے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، اے میرے خاندان کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم اگر ایمان نہیں لائے، تم نے اگر نیک عمل نہیں کیا تو میں اللہ کے عذاب سے تم کو نہیں بچا پاؤں
بچاؤں گا. پھر آپ نے اپنے اسی خطبے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچاؤں گا. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اپنے گھر کا ماحول دینداری والا بناؤ، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کرو. جانتے ہو ہم دنیا میں اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. آدمی اپنی زندگی بھر کی پونجی لوٹا دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے. بھائی اپنی اولاد سے آدمی اتنی محبت کرتا ہے. اولاد کی محبت یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ پراپرٹی بنا کے دے دیں، پراپرٹی تو وہ خود بھی بنا سکتے ہیں. اولاد کی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسہ دے دیں. اولاد کی اصل محبت یہ ہے کہ آپ ان کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور اولاد کو اگر آپ نے اپنے آپ کو آپ نے نیک بنا لیا، آپ نیک بن گئے، ہم نیک بن گئے، تو آٹومیٹک ہماری اولاد کا فیوچر سیکیور ہو جائے. اولاد کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے اپنی ذات کو بہتر بناؤ. میں ایک واقعہ سناؤں گا، بات ختم کروں گا، یہ 12 بجنے والا ہے اور مجھے واپس چار باغ سے تقریباً 1:30 بجے میری ٹرین ہے، پکڑنا ہے مجھے. میں آخری بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ سنا ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ. آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات بتا دوں کہ حضرت خضر بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، دونوں نبی تھے. مگر حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشل نالج دی تھی، کچھ مخصوص علم دیا تھا. بہت سارے واقعات کے پیچھے کی جو لاجک ہوتی ہے، واقعات کے بعد کی جو حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو وہ حکمت بھی بتائی تھی، اور وہ حکمت حضرت موسیٰ کو نہیں بتائی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں جا رہے تھے، دونوں بھوکے پیاسے تھے. ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا. اس دور میں بھی مہمان نوازی کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، اور جو مہمان کے ساتھ برا سلوک کرے اس کو بہت برا مانا جاتا. مگر وہ جو گاؤں والے تھے بڑے بدتمیز تھے، بڑے نالائق تھے. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو مانگنے کے باوجود کھانا نہیں کھلایا. دونوں نے کھانا مانگا، کھانا نہیں کھلایا. دونوں تھکے ہارے تھے، ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ مکان کی دیوار گرنے والی. حضرت خضر باڈی بلڈر بھی تھے، مضبوط بدن تھا ان کا. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو سیدھا کر، دیوار گر رہی تھی، انہوں نے ہاتھ سے سیدھا کر. اب حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ تھوڑے جلالی پیغمبر تھے، غصہ ان کو تیز آتا تھا، جلدی آتا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اے خضر ان لوگوں نے ہمیں پانی تک نہیں پلایا، ہمیں بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، کھانا نہیں کھلایا. ان کے محلے کی، ان کے گاؤں کی دیوار گر رہی تھی، آپ کو کیا ضرورت تھی سیدھا کرنے کی؟ آپ پہلے پیسہ طے کر لیتے، اجرت طے کر لیتے، پیسہ دیتے تب آپ ان کی دیوار صحیح کرتے. آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی؟ حضرت خضر نے کہا دیکھو بھائی، ہمارے اور آپ کے بیچ میں طے ہوا تھا کہ میں جو کروں گا آپ چپ چاپ دیکھیں گے، آپ بولیں گے نہیں. آپ نے بول دیا، لہٰذا ہمارا وعدہ ختم ہے. اب میں آپ کو اس کی لاجک بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اے موسیٰ وہ جو دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، جو گرنے والی تھی، وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اپنی اولاد کے لیے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا، بڑا دیندار تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا اللہ والا تھا. چونکہ باپ نیک تھا اور نیک باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے
مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں وہ دیوار نہ گرنے دوں، اس لیے کہ دیوار اگر گرے گی تو خزانہ سامنے آ جائے گا، اور گاؤں کے لوگ لالچی ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، اس خزانے کو لوٹ لیں گے۔ ان یتیم بچوں کے فیوچر کا معاملہ تھا، ان یتیم بچوں کے بھوشیہ کا معاملہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے خضر تم دیوار کو سیدھا کر دو، تاکہ جب کل وہ بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تب اپنے باپ کا گاڑا ہوا خزانہ وہ حاصل کر۔ کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ اگر ہم نیک بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، تو ہماری آنے والی نسلوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو اولاد پر سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ اور میں پھر وہی آیت آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آج اس خوشی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے۔ مجھے تو نوشا کا نام بھی نہیں معلوم ہے، اتنا پتہ ہے کہ عارف بھائی کے وہ چھوٹے بھائی ہیں۔ اللہ ان کے نکاح میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جتنے مرد حضرات، جتنی خواتین حضرات بیٹھی ہیں، اللہ سب کو اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ نماز سے دور ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو ہمارے نوجوان بھائی بہن ہیں اللہ ان کی جوانی کی حفاظت ان کو کرنے کی توفیق دے۔ اللہ بری عادتوں سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو والدین جتنے لوگوں کے زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔